حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حضر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حضر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. کیا تم نے نہیں دیکھا؟ یرا، رآ، یرا کے معنی جو ہیں وہ دیکھنے کے ہوتے ہیں، لیکن جب عام طور پر قرآن مجید کے محاورے میں کہا جائے الم ترا، تو اس سے لازماً آنکھوں سے دیکھا ہوا مراد نہیں ہوتا، بلکہ جو بصیرت کی بات ہوتی ہے، جیسے یہاں وہ مراد ہے، وہ بھی مراد ہوا کرتی ہے. کوئی ماضی کا واقعہ ہے جس کا تعین مفسرین نہیں کر سکے کہ یہ کب کا واقعہ ہے اور کیوں کہا گیا. اندازہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ یا کبھی پہلے کچھ لوگ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں لڑنے سے گھبرا کر وہاں سے نکل گئے کسی جگہ سے، حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. اگر وہ ہمت کرتے اور لڑتے تو وہ غالب آ جاتے، لیکن انہوں نے جان چھڑائی، موت سے بھاگے. لیکن کوئی ایسا واقعہ پیش آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جس سے ان پر موت واقع ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ واضح کیا کہ موت کا تعلق جو ہے وہ اسباب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی طے کر رکھی ہے تو کوئی چیز تمہیں مار نہیں سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے موت کا فیصلہ لکھ دیا گیا ہے تو کوئی چیز تمہیں موت سے بچا نہیں سکتی. تو فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا اے نبی تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو اپنے گھروں سے نکلے، حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حضر الموت، موت کے ڈر سے. فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ مرو. ثم احیاہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، یعنی موت کا تجربہ کرانے کے بعد. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ تو لوگوں کے ساتھ بڑا فضل کرنے والا ہے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. یعنی جہاں تک اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں کو تعلق ہے، وہ تو ہم میں سے ہر شخص جائزہ لے، آج وہ جس حال میں بھی ہے، کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی کر کے اس کو بچا بچا کے آج یہاں تک پہنچایا ہے. تو اس پر چاہیے تو یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا رہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. لیکن اکثر و بیشتر معاملہ جو ہے وہ اس کے برعکس ہوتا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے گریزاں ہوتے ہیں. تو فرمایا ولکن اکثر الناس لا یشکرون، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر مہربانیاں فرماتا رہتا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکر ہیں. یہ شکر ادا کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت سی فیورز کو ون کرنے والا ہے. 5ویں پارے کے آخر میں جو آیت آئی ہے وہ تو یاد کرنے کے لائق ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، یقیناً اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور دیں گے، خوب دیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور یہ بھی یاد رکھنا جبکہ اگر تم نے ناشکری کی تو پھر میرا عذاب بھی بہت شدید ہے، بہت سخت ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے جو ایک آسان سا فارمولہ ہے وہ کیا ہے؟ لوگوں کا شکر ادا کرنا. یعنی کسی کا احسان ماننا. عام طور پر یعنی ہوتا یہ ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ لوگوں کا احسان ماننے سے گریزاں ہوتا ہے.
اس میں بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں جو انسان کو شکر کرنے سے بچاتے رہتے ہیں کہ بہت سرے نہ چڑھ جاوے، ایکسٹرا لیبرٹی نہ لے لے، یا اس کا دماغی خراب نہ ہو جائے. ہیل ٹو ہم یعنی دماغ خراب ہوگا اس کا، انسان اپنا دماغ تو ٹھیک کرے. یعنی میرے دماغ کے ٹھیک ہونے کی علامت کیا ہے کہ میں لوگوں کا احسان مانوں. جس نے ذرا برابر بھی مجھ پر کوئی فیور کیا ہے تو میں اس کا اعلان کروں کہ اس نے مجھ پر فیور کیا ہے. اور جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں آج جنہیں ہم عزت کے ساتھ جن کا نام لیتے ہیں، آپ ان کی بایوگرافی کو پڑھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ جو بیسک ہیومن ویلیوز ہیں وہ ان کے اندر ہوتی تھی. مثلاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک حجام کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ وہ میرا استاد ہے. تو شاگرد بڑے حیران ہوتے تھے کہ کہاں امام ابو حنیفہ اور وہ کہاں ان پڑھ نائی، وہ ان کا استاد کہاں سے آ گیا. تو کسی دن پوچھ لیجیے کسی شاگرد نے کہ جی آپ نے اس سے کیا پڑھا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں جب چھوٹا تھا تو میں اس سے بال کٹوانے کے لیے گیا تھا تو میں نے بائیں طرف پہلے اس سے آگے کر دی تھی. یعنی آج کل تو جو بال کاٹے جاتے ہیں وہ کرسیوں پہ بیٹھ کر ہوتے ہیں نا، اور حجام جو ہے وہ گھومتا ہے. پہلے ہوتا تھا کہ زمین پر بیٹھے ہوئے حجام کے سامنے جا کے بیٹھے اور آپ نے یعنی کوئی سائڈ جو ہے پہلے اس سے آگے کی، یعنی وہ نہیں ہلتا تھا بلکہ جو حجامت کرانے والا بال کٹوانے والا ہوتا تھا وہ اس کے سامنے گھومتا تھا. وہ کہتا جنہوں ادھر مڑ جا ادھر مڑ جا. تو کہتے میں نے پہلے اس کے سامنے بائیں طرف کر دی تو اس نے کہا بیٹا نہیں، پہلے دائیں طرف سے بال کٹاتے ہیں. تو وہ میرا استاد ہے. یعنی احسان ماننا یہ بہت بڑی صفت ہے انسان کی. عام طور پر بہت سے لوگ ہیں کہ جو اپنے ماضی کو چھپاتے ہیں، لیکن آپ کو بہت سے ایسے لوگ ملیں گے کہ جو یعنی موقع تلاش کرتے ہیں کہ کب میں اپنے محسن کا ذکر کروں کہ اس نے مجھ پر احسان کیا تھا. کوئی ضروری بھی نہیں ہوتا، لیکن یعنی وہ اپنی اس نیچر کے ہاتھوں جو ہے جو انہوں نے اپنے آپ کو عادت ڈالی ہے کہ کسی کا احسان جو ہے وہ اس کا ذکر کرنا ہے، اس کا احسان ماننا ہے، تو وہ احسان اپنا ذکر کرتے ہیں. یعنی بہت سے لوگ ہیں کہ جو سیلف میڈ ہوتے ہیں اور بڑی محنت کر کے انہوں نے اپنے آپ کو بنایا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، لیکن اس کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتے. لیکن اس کے برعکس آپ کو کوئی ایسے لوگ ملیں گے کہ اگر انہوں نے کہیں آج اگر وہ بہت بڑے آدمی ہیں تو کہیں ٹوکری اٹھائی ہوگی اور مزدوری کی ہوگی تو اس کا بھی وہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ مجھ پر احسان ہے، میں تو اس حال میں دنیا میں آیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ سارا فضل ہے کہ اس نے مجھے یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں پہنچا دیا. تو یہ کیا ہے؟ احسان ماننا. تو جب انسان انسانوں کا شکر ادا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان ہے کہ من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ. جو انسانوں کا احسان نہیں مانتا، انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بھی نہیں بن سکتا. یعنی یہاں تک کہ اپنے سے چھوٹے کا شکر ادا کرنا، یہاں سے بھی اگر آپ سٹارٹ لیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دروازے کھول دیے ہیں اپنی مہربانیوں کے. اپنا کوئی آپ کا ملازم ہے، آپ اس کو پے کرتے ہیں، لیکن اگر اس نے آپ کو ایک گلاس پانی کا پلا دیا ہے تو بس ساتھ ہی ایک لفظ شکریہ کا شکریہ کر دیں، کچھ نہیں بگڑے گا. یعنی یہ جو انسان کو شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ جو سر چڑھ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا. وہ سر چڑھے نہ چڑھے آپ کے پاس اس کو فائر کرنے کا بھی اختیار ہے، لیکن اپنے لیے اس کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے، تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. تو اکثر لوگ جو ہیں وہ اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے، تو ان کا ذکر ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کہا ہے نا کہ ہر سانس پر اللہ تعالیٰ کے 2 شکر ہم پر واجب ہیں. یعنی ایک سانس لیتے ہیں ہم، تازہ ہوا اندر لے کے جاتے ہیں، اور پھر سانس باہر نکالتے ہیں، وہاں جو گندی ہوا ہے وہ ہم باہر نکالتے ہیں. ان دونوں کا شکر ہے. بلکہ آپ غور کریں گے تو اس پر بھی کئی شکر اور ہیں ہم پر واجب. اللہ تعالیٰ نے پھیپھڑے ہمیں دیے، اللہ تعالیٰ نے خون ہمیں عطا کیا کہ جس کے ذریعے سے وہ تازہ ہوا جو ہے وہ ہر سیل تک پہنچتی ہے، اور پھر گندی ہوا جو ہے وہاں سے کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ وہاں سے کلیکٹ کر کے آتی ہے. پھر دل کا اس میں کردار ہے، پھر خون کی نالیاں ہیں، پھر پھیپھڑوں کی نالیاں ہیں، پھر ہر پھیپھڑے کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے وہ بنائے ہیں یعنی
ایکسچینج کی جگہ بنائی ہیں کہ جہاں سے آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ میں ایکسچینج ہوتا ہے، تو یہ سب کے سب کیا ہیں؟ جو انسان غور کرتا چلا جائے اللہ تعالیٰ کے احسانات و احسانات ہی ہیں ہم پر، لیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو اور یاد رکھنا ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اوپر قرض قرار دیتا ہے، حالانکہ یہ سب کچھ دیا بھی اسی کا ہے، اسی نے عطا کیا ہے، لیکن امتحان کی غرض سے اللہ تعالیٰ اس سے مانگتا ہے تو کہتا ہے یہ میرے ذمہ قرض ہے، یہ میں تمہیں لوٹاؤں گا، حالانکہ ہے سب کچھ اسی کا ہی، کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے اس کے لیے اضعافاً کثیرتاً، ملٹیپل ٹائمز، کئی گنا۔ واللہ یقبض و یبسط، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی تنگی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی وسعت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کھول دیتا ہے۔ قبضتن کہتے ہیں انسان کی مٹھی کو، اس ہتھیلی کو، اور یوں کر کے اس کا بند کر دینا کیا ہے؟ یہ قبض ہے، اور اس کا یوں کھول دینا کیا ہے؟ یہ بسط ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رزق کو کھول دیتا ہے، جس کے لیے چاہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کے لیے، اسی کے حضور لوٹنا ہے، اسی کے پاس واپس جانا ہے۔ یہ جو ہم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ یعنی کوئی چیز بھی انسان سے چلی جائے، کوئی نقصان انسان کا ہو جائے تو اس پر یہ کلمہ پڑھنے کا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر رواج جو ہے کسی انسان کے فوت ہونے کا پڑھنے کا ہے، لیکن قرآن مجید میں ہم پڑھ کے آئے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، تو خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو کہ جن پر جب کوئی مصیبت آئی قالوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، تو وہ پکار اٹھے، کہنے لگے کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ یعنی اللہ ہی نے یہ مال جو میرے پاس تھا مجھ سے چھن گیا، یہ اللہ تعالیٰ ہی نے دیا، اسی کا تھا، اس نے واپس لے لیا۔ یہ بیٹا جو میرا فوت ہوا، جس پر مجھے بہت رنج، دکھ، صدمہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی نے دیا تھا، اسی کا تھا، اور اسی کے پاس واپس چلا گیا۔ میرا دوست، میرا ساتھی، میرا محسن، اللہ تعالیٰ ہی نے بھیجا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ ہی کے واپس چلا گیا۔ تو وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی طرح مال کا قبض ہونا اور مال کا کشادہ ہونا، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم خود بھی لوٹ کے جانے والے ہو۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ یہ واقعہ جو ہے مولانا عبدالمجید دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں، یہ ان کا خاص موضوع ہے، تاریخ بنی اسرائیل کے جو واقعات ہیں ان کو تورات کے مختلف یعنی جو نسخے ہیں اس میں سے وہ ٹریس کر کے لاتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے یہ کس دور کا ہے۔ تو ان کی تحقیق کے مطابق یہ نبی جن کا یہاں پر ذکر ہے یہ حضرت شموئیل علیہ السلام ہے، اور یہ ان کا زمانہ ہے 1100 قبل مسیح سے لے کر 1020 قبل مسیح، الٹ چلے گی نا گنتی، قبل مسیح ہے نا، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام دونوں طرف زیرو ہیں۔ ہم جو کیلنڈر فالو کرتے ہیں وہ AD ہے، یعنی میں کہنا نہیں چاہتا لیکن بہرحال جنہوں نے بنایا ہے اسے آفٹر ڈیتھ آف کرائسٹ کہتے ہیں، لیکن اس کے پہلے جو ہے وہ کیا ہے قبل مسیح، دونوں طرف ادھر بھی فگر آگے بڑھے گی اور ادھر بھی فگر آگے بڑھے گی۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام جو ہیں ان کا زمانہ جو ہے 1100 قبل مسیح سے لے کر 1020 قبل مسیح ہے، یعنی اگر یہ فگر ادھر ہوتی تو پیدائش کی فگر چھوٹی ہوتی اور وفات کی زیادہ ہوتی۔ اب چونکہ قبل مسیح ہے تو ان کی جو پیدائش کی فگر ہے وہ 1100 قبل مسیح ہے، اور ان کی وفات کی فگر جو ہے وہ ان کی تحقیق کے مطابق 1020 قبل مسیح ہے۔ تو ان کا ذکر ہے الم تر
الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، ملاؤن جو ہے وہ سردار کو بھی کہتے ہیں اور ملاؤن جو ہیں وہ قوم کو بھی کہتے ہیں، یعنی اوپر جو آیا تھا ذکر، جی ملاؤن جو ہے نہیں، اوپر یہاں پر ذکر نہیں آیا، یعنی ملاؤن جو ہے وہ ایک ایسا حاکم، ایک ایسا بادشاہ، ایک ایسا کمانڈر کہ جو پورا پورا اختیار رکھتا ہو، جس کی بات سنی جاتی ہو، یعنی اس کا امر مانا جاتا ہو اور اس کے نہیں پر عمل ہوتا ہو، وہ کام چھوڑ دیا جاتا ہو، اس پر ملک کا اطلاق ہوتا ہے۔ نارملی ملک کون ہے؟ بادشاہ، یعنی مفہوم ہے، لیکن بادشاہ بھی چونکہ ہر اعتبار سے سوورن ہوتا تھا، لہذا اس کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا تھا۔ الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا تم نے دیکھا ایک ایسے شخص کو، یہاں ملاؤن جو ہے یہ اگر قوم کے معنوں میں لیا جائے تو بھی صحیح ہے، گروپ آف پیپل، کیا تم نے دیکھا بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو موسیٰ سے پہلے، یا یہاں پر اگر ملاؤن مراد لیے جائیں گے حضرت شموئیل علیہ السلام، تو وہ کیا ہے کہ ایک نبی تھے جو ایک بزرگ کی حیثیت تھے، وہاں پر بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے، جیسے بہت سے بنی اسرائیل میں بادشاہ جو ہیں وہ نبی آئے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، اسی طرح کا معاملہ حضرت شموئیل علیہ السلام کا تھا۔ تو الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہم، اب یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہاں پر مراد قوم ہے، تو کیا آپ نے اس جماعت کو، اس قوم کو، اس گروہ کو دیکھا بنی اسرائیل میں سے موسیٰ کے بعد، اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا، کیا کہا؟ ابعث لنا ملکا، یعنی جب اس کو یہاں پر وقف کریں گے اور حمزہ با عین سا سے شروع کریں گے تو پھر حمزہ کی زیر پڑی جائے گی، اگر درمیان میں پیش ہوتی عین کے اوپر تو پھر وہاں سے شروع کرتے ہوئے وہ زبر پڑی جاتی۔ تو اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا، یعنی شموئیل علیہ السلام سے، ابعث لنا ملکا، آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیجئے۔ اب یہاں پر بادشاہ جو ہے وہ امیر اور کمانڈر کے معنوں میں ہے، آگے بات واضح ہو جائے گی۔ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ جس کی قیادت میں، جس کی امارت میں، جس کی سپہ سالاری میں ہم اللہ کے راستے میں جنگ کریں۔ قال، حضرت شموئیل علیہ السلام نے ان سے کہا، نبی نے ان سے کہا، حل عصیتم ان کتب علیکم القتال، کیا یہ بھی امکان ہے کہ جب تم پر جنگ کرنا فرض کیا جائے، اللہ تو قاتل ہو تو تم لڑو ہی نہ، یعنی اب بڑے جوش و خروش کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ جی بس کمانڈر آپ مقرر کریں ہمارا، ہم لڑنا چاہتے ہیں، ہم جو ہیں وہ دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اور جب تمہیں حکم دیا جائے کہ جو بھی لڑو، اور پھر تم جھاگ کی طرح بیٹھ جاؤ اور سارا جوش و خروش تمہارا ایک دم ختم ہو جائے۔ قالو، وہ کہنے لگے، وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، کیوں نہ لڑیں گے ہمیں کیا ہے کہ ہم نہ لڑیں اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے اور ہمارے بال بچوں سے جدا کر دیا گیا ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کے جو حالات ہیں ان کی، یعنی کئی دفعہ ان پر تباہی آئی، جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں آئے گا کہ تورات میں یہ بات لکھ دی گئی تھی کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد پھیلاؤ گے اور 2 ہی دفعہ تم مغلوب ہوگے، اور پھر 2 ہی دفعہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم پر مہربانی کر کے تمہیں پھر غلبہ عطا فرمائے گا۔ تو 2 بڑے بڑے حملے ان پر ہوئے ہیں، یعنی پہلا حملہ جو تھا وہ ان پر نیبوکڈنیزر نے کیا تھا، یعنی قبل مسیح میں، اور پھر دوسرا حملہ جو ہے ان پر بعد مسیح ہوا، اور وہ کیا تھا؟ ٹائٹس رومی بادشاہ جو تھا وہ آیا، اور اس نے آ کر دونوں مواقع پر یہ جو ہیکل سلیمانی تھا یروشلم کے اندر، اس نے اینٹ بجا دی تھی، اور ایک نے تو آ کے اس میں حل بھی چلا دیے تھے، تو اس کی بنیادیں بھی کھود دی تھی تاکہ ان کا جو مرکز ہے وہ ختم ہو جائے۔ یعنی ہیکل سلیمانی جو تھا یہ ان کے لیے اس کی حیثیت وہی تھی جو ہمارے لیے خانہ کعبہ کی ہے۔ یعنی آپ بیانات بھی پڑھتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ اگر موقع آئے گا تو مسلمان انشاءاللہ اس کے لیے اپنی جان بھی لڑائیں گے خانہ کعبہ کی حفاظت کرنے کے لیے۔ تو لیکن یعنی آج بھی جو اسلام کا دشمن ہے اس کی نظر اسی پر ہے
کہ مسلمانوں کی جو وحدت ہے وہ خانہ کعبہ کے گرد ہے۔ اگر خانہ کعبہ کسی طرح مسمار کر دیا جائے یا اس پر قبضہ کر لیا جائے تو مسلمانوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ آج بھی ان کی پلاننگ میں شامل ہے۔ تو کیا گیا، اب وہاں سے ایک جو ہے وہ 7 لاکھ یہودیوں کو قیدی بنا کے لے گیا۔ اور جب بھی کوئی قوم شکست کھاتی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی قوم جواں مردی کے ساتھ لڑتی ہے اور اپنی حفاظت سے زیادہ اپنے مقاصد کی حفاظت کے لیے لڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے مقاصد کی بھی حفاظت کرتا ہے اور ان دا لانگ رن ان کی نسلوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اب یہاں کیا تھا، یہ نکالے ہوئے تھے، گھروں سے بھی نکال دیے گئے تھے اور بال بچوں سے بھی دور کر دیے گئے تھے، ان کو قیدی بنا کے لے جایا گیا تھا۔ تو ایک موقع پر تو حضرت عزیر علیہ السلام ان کو آزاد کروا کے لائے تھے۔ اب یہاں جو موقع ہے وہ کیا ہے کہ کوئی ایسی سچویشن ہے کہ جس میں یہودیوں کی ایک جماعت، یہودیوں کا ایک گروہ، وہ یعنی اپنے گھر بار سے دور جو ہے وہ پڑا ہوا ہے۔ شمویل علیہ السلام جو ہے وہ ان کے نبی ہیں، سردار ہیں، تو ان سے آخر پھر جو اس کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس نبی کے پاس آتے ہیں کہ بس ہم سے بہت ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب ہمارے اندر ایک کمانڈر مقرر کریں تو ہم اس کی قیادت میں اللہ کے راستے میں لڑیں گے۔ اب اللہ کا نبی جو ہے وہ ذہین بھی ہوتا ہے اور وہ آبزروینٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ان کی جو سابقہ ہسٹری تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر وحی آئی ہو، انہوں نے یہ سوال کیا کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب تم پر اللہ کے راستے میں لڑنا فرض کیا جائے تو تم لڑنے سے انکار کر دو۔ اب اس کے جواب میں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ نہ کریں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے اور اپنے بال بچوں سے دور کر دیا گیا ہے۔ فلما کتب علیہم القتال، لیکن جب ان پر جہاد کا حکم لگا، ان کو جہاد کرنے کا حکم دیا گیا، تولوا الا قلیلا منہم، تو سوائے ان میں سے چند کے اکثریت جو ہے اس نے لڑنے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اب ان سے ان کے نبی نے کہا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر سے طالوت نامی شخص کو تمہارا بادشاہ یعنی تمہارا امیر، تمہارا سپہ سالار مقرر کر دیا ہے۔ قالو، اب وہی سردار جو ان کے پاس آئے تھے ریکویسٹ کرنے کے لیے کہ آپ ہمیں منو، یہ انسانی نفسیات کے بڑے عجیب کھیل ہوتے ہیں کہ یعنی کوئی شخص جو ہے وہ کسی کو جا کر مشورہ دے رہا ہوتا ہے، لیکن اس مشورے کے پیچھے اس کے ذہن میں ہر شخص کے کیا ہوتا ہے، سرداروں کے ذہن میں خاص طور پر یہ ان کی سائیکالوجی ہے کہ سب سے نمایاں اور سب سے اہم آدمی میں ہوں تو مجھے ہی مقرر کیا جائے گا، لیکن جب اسے مقرر نہیں کیا جاتا تو پھر وہ بیک کرتا ہے اور پھر وہ اس ساری پروجیکٹ کا مخالف بنتا ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اگر آپ دیکھیں، عبداللہ ابن ابی وہ کردار تھا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن بنا، اگرچہ بظاہر ایمان بھی لے آیا۔ معاملہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری سے قبل مدینے کے لوگ اسے اپنا بادشاہ مقرر کر چکے تھے، اس کے لیے تاج بھی بنوا لیا گیا تھا، بس صرف تاج پوشی باقی تھی کہ بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے ادھر آ گئے۔ اب اس کو جو حسد ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی اب چونکہ پورے اوس اور خزرج کے قبیلوں، دونوں قبیلوں کا اجتماعی فیصلہ تھا، اب اس کے لیے اس فیصلے کو نو کرنا بھی ممکن نہیں تھا، اس کے سامنے کھڑے ہونا بھی ممکن نہیں تھا، لیکن اندر ہی اندر جس حسد کی آگ میں وہ جلا ہے وہ آپ پوچھئے کچھ نہ۔ پھر اگلے مواقع پر جا کر یعنی غزوہ احد کے موقع پر اس کی جو ساری خباثت تھی وہ کھل کر سامنے آئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رائے کے خلاف، حالانکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے بھی وہی تھی کہ ہمیں اندر رہ کر جنگ کرنی چاہیے، لیکن صحابہ کرام میں سے اکثریت کا مشورہ یہی تھا کہ ہم باہر نکل کر جا کر لڑیں مردوں کی طرح، یہ کیا ہم عورتوں کی طرح گھر میں بیٹھ جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی رائے کا احترام کیا جیسا کہ وہ کیا کرتے تھے،
یعنی یہ بڑی اہم بات ہے، مینجمنٹ کے بنیادی اصولوں میں سے ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کریں، انہیں پارٹیسپیٹ کریں اس اپنے مشورے میں، اور ان کی رائے کے مطابق جو ہے وہ آپ آگے چلیں۔ یہ آپ کی سمارٹنس ہے کہ آپ اپنی رائے ان کے سامنے کیسے پیش کرتے ہیں کہ آپ انہیں کنونس کر لیں، لیکن فائنلی جو انفرنس سامنے آنا چاہیے وہ کیا ہے کہ ہمارا مینیجر جو ہے، ہمارا کمانڈر جو ہے، ہمارا امیر جو ہے، وہ ہماری بات سنتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ سینس آف پارٹیسپیشن پیدا ہوتا ہے۔ وہ اصطلاح بھی جو جدید مینجمنٹ میں اس کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ پارٹیسپیٹیو ٹائپ آف مینیجر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورے سے چلتے تھے۔ اب جب اس کی رائے نہیں مانی گئی، اب اس نے یہ تو نہیں کہا کہ لو جی میری رائے نہیں مانی، اور ایسا ہی ہوتا ہے ہمیشہ۔ شور اس نے کیا مچایا کہ پتہ وتا ہے کچھ نہیں، میں خودکشی کریں ٹور پہ، اس تو مرنا سے تیار نہیں۔ اب اگر وہ یوں کہتا کہ چونکہ میری رائے نہیں مانی لہذا میں نہیں جاتا، تو کوئی بھی اس کے ساتھ نہ ہوتا۔ یعنی بات اپنی ہوتی ہے لیکن تھوپا کس پہ جاتا ہے؟ عوام کے پرزور اصرار پر ہم یہ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ عوام کا پرزور اصرار نہیں ہوتا، یعنی وہ جو لے کر چل رہا ہوتا ہے بات کو، اس کا وہ اپنا اندر کا برین چائلڈ ہوتا ہے جس کو وہ لوگوں کے کندھے پر رکھ کے چلانا چاہتا ہے۔ تو یہاں کیا ہوا کہ انہوں نے کہا، کیا کہا؟ قالو انا یکون لہ الملک علینا، وہ ہمارے اوپر امیر کیسے بن سکتا ہے، وہ ہمارے اوپر کمانڈر کیسے بن سکتا ہے؟ وجہ کیا بتائی؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ، جبکہ ہم اس کمانڈ کے، اس سیادت کے، اس امارت کے زیادہ حقدار ہیں۔ نحن احق بالملک منہ، اس کے مقابلے میں، ولم یؤت سعۃ من المال، اور وہ تو کوئی مالدار آدمی بھی نہیں ہے۔ یعنی بات کیا ہے کہ یہ مالدار آدمیوں کا حق ہے۔ یعنی اگر ان میں کوئی ایک ہی آدمی ہوتا تو وہ کبھی نہ پوچھتا نبی سے جا کے، یعنی چونکہ بہت سارے سردار تھے، سارے مالدار تھے، تو وہ ایک دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو اسرٹ نہیں کر سکے، تو انہوں نے اللہ کے نبی کو جا کر یعنی اپروچ کیا اس ازمپشن کے ساتھ کہ اللہ کا نبی ہر یہ سمجھتا ہوگا ہر سردار کہ وہ مجھے نامینیٹ کر دیں گے، لیکن انہوں نے بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا، استخارہ کیا ہوگا، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ وحی آئی ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے جو اعلان کیا کیا وہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ میں اپوائنٹ کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر طالوت کو کمانڈر مقرر فرماتا ہے۔ اس پر ان کا یہ اعتراض آیا کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے بلا ملک، جبکہ ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے، امارت کے، سرداری کے، اور ساتھ آہستہ سے کہہ دیا اور وہ مال والا بھی نہیں ہے۔ قال، حضرت سموئیل علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، مالدار ہے یا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے مقابلے میں پسند کیا ہے۔ استفائیت کہتے ہیں نا، پسند کرنے کو، چوز کرنے کو۔ یہ دو لفظ ہیں، چوز اینڈ سلیکٹ، یعنی کئی لوگ جو ہیں وہ استفاء کے معنی چوز سمجھتے ہیں اور اجتباء کے معنی سلیکٹ سمجھتے ہیں۔ فرق کیا ہوتا ہے سلیکشن میں اور چوائس میں؟ چوائس میں ایک ایبسلیوٹ جو ہے وہ آپ کا پریروگیٹو ہوتا ہے، آپ کی پسند ہے، اور سلیکشن میں کیا ہے، یعنی جو بھی جاب ہے اس کے مطابق آپ کے خیال میں وہ زیادہ سوٹیبل ہے تو آپ اس کو سلیکٹ کرتے ہیں، اور چوائس میں یعنی جاب سے زیادہ آپ کی جو ذاتی چوائس ہوتا ہے اس کو زیادہ ڈومیننس حاصل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دونوں الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ اللہ تعالیٰ کا چوائس بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی سلیکشن بھی ہیں۔ قال، حضرت سموئیل علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقابلے میں اس کو چوز کیا ہے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے تمہارے مقابلے میں زیادہ، کس کس پہلو سے؟ جسم، علم کے اعتبار سے بھی اور جسم کے اعتبار سے بھی،
یعنی جو کمانڈر ہے وہ دکھنا بھی چاہیے کمانڈر، یعنی اس کا قد جو ہے وہ بڑا ہو باقیوں کے مقابلے میں تھوڑا سا، اور جسم جو ہے وہ اس کا اسٹرانگ دکھتا ہو، اور علم سے مراد یہاں پی ایچ ڈی نہیں ہے، یعنی جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب فرمایا ہے، اس کو پسند فرمایا ہے، اس کے اعتبار سے وہ جنگی مہارت بھی تمہارے مقابلے میں زیادہ رکھتا ہے۔ تو ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ، اور اس کو بڑھایا ہے فی العلم والجسم، علم میں اور جسامت میں، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی بے علم کو اور کسی چھوٹے قد والے کو بادشاہ بنا دے تو اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا، بنیادی طور پر کیا ہے، یہ اس کا چوائس ہے۔ لیکن اضافی طور پر تم دیکھو کہ ڈونٹ یو ایگری کہ وہ تم سے زیادہ فن جنگ کا جاننے والا اور تم سے زیادہ اچھی فزیک والا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔ قال لهم نبیہم، مزید برآں ان کے نبی نے ان سے فرمایا، ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت، اس کے بادشاہ یا امیر یا سردار ہونے کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس آئے گا تابوت۔ یہ تابوت سکینت ہے، ایک صندوق تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے، اور جب ان پر حملہ ہوا اور ان کے ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجائی گئی تو وہ بادشاہ جو تھا جس نے حملہ کیا تھا وہ تابوت جو ہے وہ بھی لے گیا تھا وہاں سے۔ اب یہودیوں کا خیال یہ ہے، اب پھر ان کے پاس وہ تابوت نہیں ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ وہ تابوت مسجد اقصیٰ کی بنیادوں کے نیچے دفن ہے، اور میرے علم میں آیا ہے، یعنی چشمدید راوی نے بتایا کہ مسجد اقصیٰ کے نیچے، یعنی صرف دیواریں جو ہے وہ کھڑی ہیں، دیواروں کے نیچے نیچے جو مٹی ہے وہ ہے کھڑی ہوئی، باقی اس کے بیچوں بیچ انہوں نے اس صندوق کو تلاش کرنے کے لیے سب تہہ خانے جو ہیں وہ بنا لیے ہوئے ہیں، بیچ میں سے مٹی نکال کے اس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یعنی کوئی آدمی ہوگا ان میں سے کہ جو کوئی دھماکہ کرے گا یا کسی اور طریقے سے کسی بہانے سے انہوں نے مسجد اقصیٰ کو گرانا ہے، اور جب ایک دفعہ وہ گرا لیں گے تو پھر مسلمان اگر شور بھی مچائیں گے کہ یہ کر دیا وہ کر دیا، کہیں گے اچھی کہ نئے سرے سے بناتے ہیں، لیکن نئے سرے سے وہ مسجد اقصیٰ نہیں بنائیں گے، وہ کوشش کریں گے کہ وہ جو اوریجنل اس ہیکل سلیمانی کا جو نقشہ تھا، اس کی بنیادیں تھی، اس پر وہ اس کو اٹھائیں، اس لیے کہ جو ساری پلاننگ ہے وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہے۔ اور ایک پتھر تھا کہ جس پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی تاج پوشی ہوئی تھی، وہ پتھر جو ہے وہ بھی وہاں سے چلا گیا تھا ہیکل میں سے، اور پھر ہوتے ہوتے آج کل وہ پتھر جو ہے وہ برطانیہ کے اندر ہے، لندن میں جو ان کا ہے ویسٹ منسٹر ایبے، جو ان کا بڑا چرچ ہے لندن کے اندر، اس کے اندر وہ پتھر جو ہے وہ نصب ہے ایک تخت کے اوپر، اس کی بیس میں، یعنی اس کی سیٹ کے طور پر، اور برطانیہ کے سارے بادشاہوں کی تاج پوشی ہے وہ اسی پہ اوپر بٹھا کے ہوتی ہے۔ جب یہ ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر ہوگا تو وہاں سے پھر وہ پتھر جو ہے اس کو وہاں سے لا کر ہیکل سلیمانی میں وہ نصب کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری جب ہوگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے پھر اس پتھر پر آ کر بیٹھیں گے، اس لیے کہ جب وہ یعنی تشریف لائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کو عیسائی جو ہے وہ مانیں گے، مسلمان بھی مانیں گے اور عیسائی بھی مانیں گے، لیکن یہودی پھر ان کو ماننے سے انکار کریں گے، تو اس کے پر یہودیوں جو ہے ان پر اللہ تعالیٰ کا یہودیوں پر عذاب آئے گا اور یہودیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور وہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ججمنٹ ریزرو ہے ان کے خلاف، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی رسول بھیجتا رہا ہے کسی قوم یا کسی شخص کی طرف
تو اللہ تعالیٰ ہیز آلویز اسٹوڈ بائی ہم، یعنی اس رسول کی بالکل پشت پر کھڑا اللہ تعالیٰ کھڑا ہوا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی حفاظت نہیں کی اس اعتبار سے، لیکن رسولوں کی حفاظت کی ہے۔ آگے جا کے ہم سورہ نساء کے آخر میں پڑھیں گے کہ یہودیوں کے اوپر ایک چارج شیٹ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کیوں کی، اس لیے کہ انہوں نے یہ جرائم کیے۔ ان جرائم میں سے ایک جرم کیا ہے؟ ان کا حضرت مریم پر بہتان لگانا، اور ان کا یہ کہنا کہ ان القتل المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول تھے ان کو قتل کیا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا، عیسیٰ ابن مریم کو، نہ ان کو سولی چڑھائی، ولیکن شبیہ لہم، بلکہ ان کے لیے کنفیوژن کریٹ کیا گیا۔ اب حضرت عیسیٰ جب واپس آئیں گے تو پھر وہ اس پتھر پر بیٹھیں گے، یعنی وہ جو بنی اسرائیل کی وہ روایت ہے وہ ہوگی ساری کی ساری پوری۔ تو وہ تابوت جو ہے صندوق، اس میں کیا کیا ہے؟ اس میں تورات کی تختیاں ہیں اوریجنل، جو کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، وہ جو معجزانے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے جب اسے چھوڑتے تھے تو وہ اژدہا بنتا تھا، وہ عصا بھی موجود ہے اس کے اندر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بہت سے تبرکات ہیں۔ تو کیا ہوا کہ حضرت سموئیل علیہ السلام نے نشانی بتائی کہ اس کے امیر ہونے کی علامت کیا ہے، کہ وہ تابوت سکینت جو ہے وہ اس کے گھر میں آ جائے گا۔ اور واقعی پھر ایسا ہوا کہ وہ تابوت جو تھا وہ ایک ریڑھی پر جو ہے وہ سوار ہو کر اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت سموئیل علیہ السلام کے گھر بھیج دیا۔ اب یہ علامت بن گیا، اب وہ لاجواب ہو گئے، اس لیے کہ معجزہ دیکھ لیا انہوں نے ایک، کہ وہ صندوق جو تھا وہ جوں کا تو ان کے گھر سے برآمد ہوا، تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی اس کو سرداری دے دی ہے۔ اِنَّ یَأْتِیکُمُ التَّابُوتُ فِیہِ سَکِینَۃٌ مِّن رَبِّکُم، اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے پاس تابوت آئے گا کہ جس میں تمہارے لیے سکینت کا سامان ہوگا، سکون کا سامان ہوگا۔ وَبَقِیَّةٌ مِّن رَبِّکُم، تمہارے رب کی جانب سے، وَبَقِیَّةٌ مِّمَّا تَرَکَ آلُ موسیٰ وآلُ ہارون، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہوں گی، تبرکات ہوں گے۔ تحملہم الملائکہ، اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے آئیں گے، یعنی بظاہر تو ایک ریڑھی پر آیا تھا، لیکن وہ ریڑھی جو ہے وہ فرشتے جو ہے وہ وہاں سے جہاں پر بھی وہ پڑا ہوا تھا وہ وہاں سے نکال کے لے کے آئیں گے اور اس کے گھر تک پہنچائیں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اور اگر تم مانو تو اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ فلما فصل طالوت بالجلود، اب گویا وہ سیٹل ہو گیا معاملہ، قوم نے، اس گروہ نے تسلیم کر لیا حضرت طالوت کو اپنا امام۔ فلما فصل طالوت بالجنود، تو جب لشکروں کو لے کر نکلے طالوت، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں ایک دریا پر آزمائے گا۔ فمن شرب منہ فلیس منی، تو جو کوئی اس دریا میں سے پیے گا، پانی پیے گا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ومن لم یطعمہ، اور جو کوئی اس سے نہیں اپنی پیاس بجھائے گا، فإنہ منی، تو میرا ساتھی ہوگا۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، سوائے اس کے کہ جو چلو بھر پانی اپنے منہ میں لے لے، صرف اپنی رگ تر کرنے کے لیے، گلا تر کرنے کے لیے۔ یہ ایک نفسیاتی معاملہ ہے کہ آپ سفر کر رہے ہیں اور آپ کو ابھی اور سفر کرنا ہے، تو بس پیٹ کی آگ جو ہے وہ جو شعلے مار رہی ہے، ان کے شعلوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ تھوڑی سی چیز جو ہے منہ میں ڈال لیں تو آپ کی انرجی برقرار رہے گی، اور آپ اگر پیٹ بھر کر کھا لیں تو پھر کیا ہوگا، آپ وہیں پر جو ہے وہ ریلیکس ہو جائیں گے۔ یہی معاملہ پانی کا، کہ درمیان میں پانی ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا، اس دریا میں سے سیر ہو کر پانی نہ پینا، اگرچہ تمہیں پیاس لگی ہوئی ہے لیکن سیر ہو کر پانی نہ پینا، بس چلتے چلتے چلو بھر پانی منہ میں لے کے منہ کو گیلا کر لینا، حلق تر کر لینا، لیکن سیر ہو کر نہ پینا۔ لیکن فوج کی اکثریت نے کیا کیا، پانی سیر ہو کر پی لیا۔ اب ان میں حضرت طالوت کے ساتھ آگے بڑھ کر جا کر لڑنے کی طاقت ختم ہو گئی، وہیں پر وہ ریلیکس ہو گئے اور ڈھیلے پڑ گئے۔
فشربوا منہ الا قلیلا منہم فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، تو پھر جب حضرت طالوت اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے اس دریا کے پار ہوئے، قالو، تو اب وہ اکثریت جو تھی جنہوں نے پانی بہت زیادہ پی لیا تھا، وہ کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، ہمارے پاس تو جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی ہمت ہی نہیں۔ یہ جالوت کون تھا؟ یہ مخالف طرف کا کمانڈر تھا، بادشاہ تھا۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، لیکن وہ لوگ کہ جنہیں یقین تھا کہ انہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، کتنے ہی چھوٹے گروہ بڑے گروہوں پر غالب آئے باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت، تو جب ان کا آمنے سامنا ہوا جالوت و جنودہ اور اس کے لشکروں سے، قالوا، انہوں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر استقامت انڈیل دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافر قوم پر فتح نصیب فرما، کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ فہزموہم باذن اللہ، تو طالوت کی فوج نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مخالف فوج کو شکست سے دوچار کر دیا۔ وقتل داؤد جالوت، اور جو ان کا کمانڈر یا ان کا بادشاہ تھا جس کا نام جالوت تھا، وہ آہنی لباس یعنی لوہے کے لباس کے اندر ملبوس تھا، جیسے آرمڈ کوٹ ہوتا ہے نا کہ اس پر تلوار اثر نہیں کرتی، پھر اگر اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز کے اندر جو ہے وہ لگایا جائے تو پھر وہ گولی بھی اس پر اثر نہیں کرے گی، یہ جو یعنی بلٹ پروف جیکٹ ہوتی ہے، اس طرح کا اس نے پورے جسم کے اوپر ایک لباس پہنا ہوا تھا جس پر تیر، نیزہ کچھ اثر نہیں کر سکتا، تلوار کچھ اثر نہیں کر سکتی تھی، صرف ایک دو ہول تھے بالکل سٹریٹ، ظاہر آنکھوں کو تو یعنی ناک کے سانس لینے کے لیے آپ انڈائریکٹلی راستہ نیچے سے دے سکتے ہیں کہ سامنے سے کوئی چیز اندر نہ جا سکے، لیکن آنکھ جو ہے وہ تو انڈائریکٹلی نہیں دیکھتی، آنکھ کو تو بہرحال اپنا سیدھا سیدھا ویژن چاہیے، صرف دو آنکھیں جو تھیں وہ کھلی تھی اس کی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام یہ گوپیے کے بڑے ماہر تھے، یعنی پتھر کو رسی کے ساتھ باندھ کر وہ نشانے پہ چھوڑتے تھے اور نشانے پہ جا کے لگتا تھا، تو انہوں نے ایک چھوٹا پتھر جو ہے وہ گوپیے میں باندھ کر چھوڑا اور ٹھیک اس کی آنکھ کو جا کے لگا اور آنکھ کو پھوڑتا ہوا سیدھا اس کے دماغ میں چلا گیا اور وہیں پر وہ ڈھیر ہو گیا۔ تو فرمایا وقتل داؤد جالوت، اور قتل کر دیا جالوت کو داؤد نے علیہ السلام، وآتاہ اللہ الملک، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد کو بادشاہت والحکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی، وعلمہ مما یشاء، اور اپنے پاس سے جو کچھ بھی اس نے چاہا تھا اس کو سکھایا تھا۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے پر چڑھائی کرنے یا حملہ کرنے سے روکتا نہ رہتا، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ جس سے ان کے ہاتھ جو ہیں وہ روکے جاتے ہیں۔ کیوں؟ انسان کے اندر جو ایمبیشنز ہوتے ہیں نا وہ تو ان باؤنڈیڈ ہوتے ہیں۔ کوئی شخص جو ہے وہ کسی بھی لائن میں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی کرتا ہے اور اس کو کوئی مقام دیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں خدا بن گیا ہوں، اور پھر اس پر اور آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، لیکن بہرحال ہر چیز کی پھر کوئی نہ کوئی حد ہے جہاں پر جا کر وہ روک دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو بڑے بڑے دنیا میں بادشاہ گزرے ہیں، انہوں نے پوری دنیا کو فتح کرنے کا پروگرام بنایا، بہت سا علاقہ فتح بھی کر لیا، لیکن بہرحال پھر ایک جگہ پر جا کے بریک لگ گئی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی پلاننگ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک حد تک ڈھیل دیتا ہے اور اس کے بعد پھر جا کر ان کو روک دیتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایک دوسرے سے پرے نہ ہٹاتا رہتا، یعنی ان کے حملوں کو، ان کی چڑھائیوں کو روکتا نہ رہتا، بعضهم علی بعض لفسدت الارض، تو زمین فساد کی آماجگاہ بن جاتی، ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ تمام جہانوں پر بڑے
احسان کا معاملہ کرنے والا اور عنایت کا معاملہ فرمانے والا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو ہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں، سچ سچ بیان کر رہے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ بہت شکریہ۔ يا حامل القرآن